نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی، مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شخصیت، آپ کے ارشادات، آپ کے ملفوظات پر مشتمل آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف اور اسی عنوان سے پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد رمضان سیالوی حاضر خدمت ہے۔ اس کتاب کے عنوانات اور موضوعات پر علمی، فکری اور روحانی پرمغز گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرما ہیں کیو ٹی وی اور تصوف کی دنیا میں ایک جانی پہچانی اور آپ سب کی معروف اور محبوب شخصیت محترم المقام حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ہستی کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم اس سے قبل ایک پروگرام آپ کی شخصیت پر اور شخصیت کے عمومی تعارف پر اور بالخصوص حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی تعریف میں اور آپ کے تعارف میں جو کلمات ارشاد فرمائے، اس کی تشریح اور توضیح کے ساتھ ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے تعارف میں یہ سمجھ لینا اور اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ آپ کی شخصیت وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ آپ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص ہیں۔ حضرت حبیب بن سلیم راعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے بھی اکتساب فیض کرنے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی، اور دنیائے تصوف میں، دنیائے روحانیت میں جو آپ کو مقام حاصل ہوا، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ طریقت کے مشائخ میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر جمیل بڑا نمایاں ملتا ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی توبہ کا ذکر کہ آپ کا رجوع الی اللہ اور آپ اپنی اس مصروف اور معروف مادی زندگی میں مشغول رہنے کے بعد کس طرح آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف اور معرفت کی طرف اور تصوف کی طرف اللہ رب العزت نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ میں یہیں سے ابتدا کروں گا، اپنے مہمان معظم سے گزارش کروں گا کہ آپ کی توبہ اور رجوع الی اللہ کا جو واقعہ ہے اس سے آپ کی شخصیت کے ذکر کی ابتدا فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفتی صاحب حضرت سری سقطی رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ تعارف میں ہم پہلے ایک پروگرام کر چکے، آپ چونکہ اکابر، اجلاء اور طبقہ اولیاء صوفیاء سے تعلق رکھنے والی ہستی ہیں، اس لیے یہ ذہن نشین رکھنے کی بات ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں جب اپنے مشائخ سلسلہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص اپنائیت بھی ہوتی ہے، اور پھر اس بیان کے اندر ایک خاص کیفیت ہمیں ملتی ہے، جیسے کوئی مرید اپنے مرشد کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ اب حضرت سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ کا میرے خیال میں سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں۔ جی جی۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ سید الطائفہ ہیں، جی، گویا ایک ایسا سنگ میل ہیں جو اپنے سے اوپر والوں کو اور اپنے سے بعد والوں کو ملاتے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو والہانہ ایک جنیدی مشرب ہے، وہ یہاں پر جوش مارتا ہے حضرت سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ یہ وہ مربی، یہ وہ مرشد و راہبر ہیں جس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرید اور کامل صوفیاء تیار کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں اندازہ ناظرین کو لگانا چاہیے کہ جس کے ایک شاگرد کا نام جنید بغدادی ہو، وہ استاد اور مرشد کیسا ہو۔ سبحان اللہ۔
اچھا، پھر آپ کا رشتہ ذکر ہو چکا جنید بغدادی کے، آپ ماموں بھی ہیں اور ان کے مرشد بھی ہیں۔ اب پس منظر یہ ہے کہ بازار میں، مارکیٹ میں ایک ردی کی دکان ہے، کباڑ کی دکان ہے، اور کاغذ، ردی اور رف، یہ جو مٹیریل ہوتا ہے، آگ جلدی پکڑ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ آگ لگ گئی ہے۔ سختی بھی اسی نسبت سے ہے کہ وہ جو ردی، کاغذ اور یہ کاٹ کباڑ جمع کرنا، اکٹھا کرنا، پھر اس کو بیچنا۔ تو جب خبر آئی کہ وہاں پر آگ لگ گئی اور لوگ آئے، انہوں نے کہا جناب حضرت آپ کی دکان بھی جل گئی۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق تو تھا ایک حد تک، اس تعلق باللہ کے نتیجے میں آپ نے لوگوں کے اس کہنے کی پرواہ نہ کی اور فرمایا کہ میں اب مال اور دکان اور جائیداد اور دنیا کی ان چیزوں سے ماورا ہو چکا۔ حالانکہ ابھی وہ مرحلہ شروع نہیں ہوا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یعنی اس کا نوٹس اس طرح لیا نہیں جیسے عام طور پہ لوگ لیتے ہیں۔ دنیا سے محبت کرنے والے، فکر مندی، پریشانی، بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے، ایمرجنسی لگ جاتی ہے، وہ اظہار بھی نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس کا نتیجہ بالکل ہی عجیب و غریب اور برعکس نکلا۔ جب وہاں پہنچے، اس مقام پر دیکھا تو مارکیٹ جل گئی، دکانیں جل گئیں، لیکن حضرت سری سکتی رحمہ اللہ کی دکان محفوظ تھی۔ گویا قدرت کی طرف سے ایک دستک دی جا رہی تھی سری سکتی کے دل پر، اس لیے کہ یہ جو اولیاء اللہ اہل حال ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتا ہے اور اس کی رحمت ٹٹولتی ہے کہ کون سا قلب ہے جو مناسبت رکھتا ہے ہماری معرفت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور اس زمین اور بیج کا جیسے تعلق ہوتا ہے نا مفتی صاحب، زمین اور بیج، اسی طرح معرفت کا بیج جو ہے، جب ذات باری تعالیٰ کسی زمین کا انتخاب فرمائیں تو ظاہر ہے وہ کوئی معمولی زمین نہیں ہو سکتی۔ ایک بیس بنی، ایک وارم اپ ہوا، اور اس کے نتیجے میں حضرت سری سکتی رحمہ اللہ پر ایک انکشاف ہوا فوری کہ بھئی یہ تو روٹین میں جل جانی چاہیے تھی نا، اس میں بچنے والی تو کوئی بات نہیں۔ اور انہوں نے بھی جو ذکر کیا وہ ایک عمومی ذکر کیا، عمومی تھا کہ اتنا بڑا کوئی وہ کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ردی کی کون سی کوئی سونے کی دکان چل گئی، ایک تو یہ ظاہری تھا۔ اس استغنا کے عالم میں جب آ کے دیکھا تو حیرت انگیز معاملہ تھا کہ دکان تو محفوظ ہے اور باقی سب جل گئی۔ اب یہ واقعہ غیر معمولی تھا کہ بھئی کیوں سری سکتی کی دکان کیوں بچ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً وہ قلب احوال ہوا اور سوچا کہ میرا حافظ و ناصر میں خود موجود نہیں ہوں، لیکن میرے مال کی اور میری دکان کی حفاظت فرما رہا ہے، تو کیوں نہ اس کی طرف پوری توجہ کی جائے۔ ابھی تو میری اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو اس کی اتنی توجہ ہے۔ اگر ان چیزوں کو ترک کر کے پیچھے ہٹا کے اس سے پورے کا پورا تعلق جوڑ لیا جائے تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے نتیجے میں وہ رجوع کی کیفیت ہوئی، قلب احوال ہوا اور تقلیب قلوب کی کیفیت پیدا ہوئی، رجوع اللہ کا ظاہری سبب بنا۔ اور حضرت حبیب بن سلیم رائی کی دعا بھی، حبیب بن سلیم رائی کی دعا، اور اس وقت کا جو ماحول ہے نا بغداد شریف کا، جی، اولیاء اللہ سے محبت کا، تعلق کا اور اثرات کا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں جیسے خیر القرون فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے، خیر القرون کرنی۔ اب وہ جو زمانے کی اپنی خیر ہوتی ہے، ماحول کی برکت اور خیر ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو ایک طرح سے موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے خیر کی طرف۔ تو اولیاء اللہ کا چونکہ گزر تھا، ماحول تھا، اور یہ بڑی نعمت ہوتی ہے جب اللہ کے فقیر درویش بندے کسی ماحول کے اندر رچے بسے ہوئے ہوں۔ حضرت حبیب بن سلیم رائی جیسے درویش پھر رہے ہیں، اور ان کا وہاں پر آنا اور آپ کا ان کو ہدیہ پیش کرنا، پھر ان کا دعا دینا، خیرک اللہ تعالی۔ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا آپ تفصیل سے پورا ہو جائے کہ حبیب بن سلیم دکان پر حاضر ہوئے اور کچھ مطلب پیش کیا کہ آپ یہ چیزیں آپ درویشوں کو نظر کر دیں، تقسیم کر دیں، دعا جو دی، اس دعا کا ثمر۔ دیکھیے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی درویش کو، اللہ والے کو، اللہ کی رضا کے لیے کوئی ہدیہ اور نظر نیاز پیش کرنا، ایک تو یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے، صحابہ سے چلی آ رہی ہے، اور صحابہ کی باقاعدہ ٹریننگ تھی، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ اصحاب صفہ کو، جو متمول صحابہ تھے، انصار تھے، باغات کے مالک تھے، عمراء تھے، وہ آ کے ہدایات، تحائف، فتوحات، نظر و نیاز پیش کیا کرتے تھے،
اصحاب صفہ کی خدمت کی نیت سے بھی پیش کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ وہیں رہتے تھے، تو وہ فقراء صحابہ تھے، وقف کر دیا نا انہوں نے وقف کر دی، اور وہاں سے یہ روایت چل کے آئی، مسلمانوں کے اندر رائج ہوئی کہ ہم نے اللہ والوں کو، درویشوں کو، فقیروں کو، ویسے تو ہدیہ تحفہ آپس میں تو دیا ہی جاتا ہے، لیکن محض اللہ کے لیے کسی اللہ کے ایسے بندے کو جو ہمارے درمیان اللہ کا نائب اور قائم مقام ہے، اس کو پیش کریں۔ اس کیفیت سے اللہ کی دوستی اور ولایت کے سبب جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج اور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ولی اللہ تو اس کا طالب نہیں ہے، اس کا مقصد اور مطمع نظر وہ نہیں ہے، سو اس کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ جب ادھر سے ریئیکشن ہوگا تو ان کا خیرک اللہ، پتہ نہیں وہ اللہ کا ولی اس وقت کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کس حضوری کے عالم میں ہے اور وصل کی کیفیت میں ہے، تو وہ جو انوار و تجلیات اس وقت اس پہ اتر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت اس میں سے کوئی حصہ آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ سو ایسی ہی کیفیت میں کہیں جب آپ نے ان کو ہدیہ پیش کیا اور انہوں نے دعا دی کہ اللہ تمہیں اپنے لیے چن لے اور منتخب کر لے، اللہ تمہیں اختیار کر لے، یعنی تمہیں اللہ اپنی ولایت عطا کرے، اپنی دوستی عطا کرے، وہ لمحہ قبولیت کا تھا۔ اور یہ ہمیں انتظار میں ضرور رہنا چاہیے، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں یک چشم زدن غافل ازاں ماہ نہ باشی، شاید کہ نگاہ کندہ گاہ نہ باشی، ایک گھڑی بھی کہیں اس سے غافل نہ رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ نگاہ کرے اور تیرا دھیان نہ ہو، تو طلب میں رہنا چاہیے۔ سو یہ اہل حال، اہل طلب لوگ تھے، دنیا داری کے اندر بھی ان کے ہاں یہ طلب کی کیفیت ضرور تھی کہ پتہ نہیں میرا مالک کب مہربانی فرما دے، کب کوئی عطا ہو جائے۔ یہ جو ہدیہ کا تھوڑا سا آپ نے بھی ذکر فرمایا ہے، اس میں دو پہلو میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی ضرور بات ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ خود طلب کرنا، کہ یہاں طلب نہیں ہے، جی مطلب ہے حضرت حبیب بن سلیم رائی کو جو پیش کیے جی حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو طلب نہیں تھی، خود انہوں نے اپنی عقیدت سے نذرانہ پیش کیا۔ ایک تو یہ، دوسرے نمبر پر ان ہدایا اور ان جو مطلب ہے کہ فتوحات تصوف کی دنیا میں جن کو کہتے ہیں، ان کو اپنی ذات تک نہ روکنا، جی بے شک، یہ پہلو جو ہے، بے شک، اور اس کو فوراً آگے فقراء میں، مستحقین میں تقسیم بلکہ اس میں تو بڑا معروف ہے صوفیہ میں، جی وہ کہتے ہیں الہدایہ مشترک۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے نا، تو سب سے زیادہ نظر نیاز انہی کی خدمت میں آئی ہے اس امت میں، تو ایک مجذوب بیٹھا تھا، نذرانہ آیا نا، تو اس نے کہا الہدایہ مشترک۔ صوفیہ کی یہ ٹرم یاد رکھنی چاہیے، سبحان اللہ۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جتنا تھا سارا ہی اسے دے دیا، مشترک نہیں رکھا، فرمایا آج میری طرف سے بھی میرا حصہ بھی میرا تم حصہ لو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس میں یہ پس منظر اور یہ روایت جو ہے ہماری مسلمانوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں جب اس طرح کوئی نظر نیاز آتا تھا تو آپ پوچھتے، ایک پیالہ بھی آیا دودھ کا، تو پوچھا دیکھو ابو ہریرہ اور کون کون بیٹھا ہے، سب کو لے آؤ، سبحان اللہ، تو سب کو پیش کیا۔ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی، صحابہ سے چلی، صوفیاء سے، یہی خانقاہی نظام میں ڈھلی ہے اور آج تک جاری و ساری ہے۔ اس میں یہ بہت نازک پہلو ہے کہ جو ہدایہ، فتوحات اور نظر نیاز ہے، ایک تو یہ پراپرٹی نہیں بن سکتی، ملکیت نہیں بن سکتی، اور یہ وراثت نہیں بن سکتی، اس میں یہ بہت اہم پہلو۔ آج کے موجودہ کچھ حوال جو تصوف کے نام پر ہیں، میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ان ہدایہ کو جو اس فتوحات کو جو عطا ہوتے ہیں، اس کے مقاصد اور اس کی حیثیت بالکل بڑا تصوف کی دنیا میں اور خانقاہ کی دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہدایہ پیش کیے اور جیسا آپ نے سنا ہے، اس پر ایک دلچسپ اور عصر حاضر سے تعلق رکھنے والی بڑی خصوصی بات، اور جو اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جن تک یہ ہدایہ پہنچتے ہیں، فتوحات پہنچتی ہیں، اس حوالے سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، ذکر ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پروگرام کشف المحجوب میں، اور بریک پر جانے سے پہلے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حبیب بن سلیم رائی جب کہ وہ آپ کی اس کباڑ کی دکان پر تشریف لائے تو آپ نے کچھ پیش کی جو بھی اس وقت ان کے پاس تھا کہ آپ ان کی نظر کی، اور آپ نے وہ کرم فرمایا اور فوراً آگے درویشوں کو اور جو مستحقین تھے اس میں فوراً آپ نے تقسیم فرما دیا، اور اس کے عطا ہونے کے نتیجے میں دعا میری خیرک اللہ کہ اللہ تعالیٰ
ایسے لی سقطی تجھے اختیار فرمائے، تجھے محبوب بنائے، اپنے لیے تجھے چن لے۔ اس پر ہم نے یہ بات کی کہ جو اس طرح کی خانقاہوں میں اور اس طرح حضرات کی خدمت میں جو چیزیں نظر اور ہدیہ اور فتوحات کی شکل میں پیش کی جاتی ہیں، اس کے مصارف، اس کی حیثیت، اور اس پر میں چاہوں گا کہ ضرور تھوڑی بات کی جائے وقف کے تناظر میں، یا جیسے وقف کے علاوہ بھی ایک تو ہے نا کسی نے وقف کر دیا ہے، وہ تو خیر ہے ہی، وہ تو فکس ہو گیا، جی اب اس میں تو تصرف ہو ہی نہیں سکتا شرعن۔ البتہ جو نظر نیاز اوپن آ رہی ہے کھلی، اور اس میں اختیار بھی ہے آپ کو، صوفیاء کرام کو ایک مرید نے جو پیش کر دیا ہے وہ اب شیخ کی ملکیت ہے، جی پراپرٹی ہے، جی لیکن شیخ یعنی صوفیاء کرام نے آگے اس کو کیا درجہ دیا، جی وہ فقیر کا اور بادشاہ کا جو فرق ہے اللہ وہ انہوں نے قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس اللہ کی طرف سے، اللہ کی نسبت اور محبت کی وجہ سے یہ لوگ ہم تک لا رہے ہیں، لیکن ہم اس کے امین بن سکتے ہیں، خازن بن سکتے ہیں، اس کے مالک نہیں بنتے، باوجود اس کے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہو گئی ہے، ہمیں دے دیا، مرید نے پیش کر دیا، ہم نے قبول کر لیا، اب ہمارا ہے۔ لیکن اب آگے صوفیاء کرام نے اس روایت کو لیا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلی، جی فقراء کی کفالت ہو رہی ہے، یتامہ اور مساکین کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، سائلوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اپنے گھریلو جو ضروریات ہیں وہ بھی اس میں سے پوری ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک ساتھ ہے، جی لیکن کس طرح؟ اللہ اکبر، وہاں آ کے پھر بندہ رکتا ہے کہ مہینوں نہ جلتا تھا چولہا جہاں پر، مشاہد و عالم کا گھر اللہ اللہ، مطلب جو اس میں کوانٹٹی میں سب سے تھوڑی مقدار ہے وہ اپنے لیے رکھی جا رہی ہے، اور انتہائی قلیل، اور اس میں سے باقی سارے کا سارا دوسروں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہی روایت صحابہ نے لی، یہی آگے صوفیاء کرام کے ہاں آئی، یہاں تک کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے مفتی صاحب کہ کرنسی جو ہے کبھی آپ کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئی، سکہ اچھا غوث پاک کے گھر کی چار دیواری میں داخل نہیں ہوا، اللہ آپ اندازہ کیجئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خانقاہوں میں جو حوض بنے ہوتے ہیں نا، جی وہ گلہ نہیں تھا، حوض بھرتا تھا روزانہ، اللہ پانی کی بجائے پیسوں کا، ڈیلی بھرتا تھا، تالاب جی تالاب جو خشک تھا وہ فل بھرتا تھا، وہ پیسوں سے بھرے، وہ سونے سے بھرے، وہ مطلب اجناس سے فل روز بھرتا۔ تو لانگری کو آرڈر تھا روزانہ کہ وہ رات شام کو مغرب کے وقت وہ سارا خالی ہوتا تھا، اور صبح سے پہلے پہلے وہ سارا تقسیم ہوتا تھا، یہ معمولات تھے۔ اور خانقاہ نظام الدین سے لوگوں کے وظیفے مقرر تھے، بیواؤں کے، انہوں نے لینے نہیں آنا، ان کے گھر پہنچنا ہے، سبحان اللہ، مستحقین کے اور ضرورت مندوں کے۔ یہ وہ تھا کہ غیاث پور میں پھر لوگ کہنے لگ گئے تھے تغلق کے زمانے میں اور خلجی کے زمانے میں کہ انہیں خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، لوگوں کا رجوع جو ہے وہ دربار کی بجائے دربار نظامی کی طرف ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن مخلوق کی چونکہ ضروریات پوری ہو رہی تھی خانقاہ سے، اسی طرح خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے خانقاہ کے مصارف کے حوالے سے جامعات تیار کی، مدارس تیار کیے۔ یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جب بھی میں سنتا ہوں تو مجھے وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی یاد آتی ہے جو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ خود بنائی تھی، اور جہاں پر مدرسین میں سید عثمان مروندی جیسے اساتذہ شامل تھے پڑھانے والوں میں، علماء میں، اور فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ موجود تھے۔ تو ایک ماحول تھا کہ لوگوں کی علمی ضرورت، لوگوں کی دینی ضرورت، لوگوں کی دنیاوی ضرورت یہ خانقاہ سے پوری کی جائے، جس درجے کے خانقاہ کے وسائل ہیں یہ ہوتا تھا۔ اگر 4 خاندانوں کی کفالت ایک فقیر کر رہا ہے تو کر سکتا ہے تو وہ کر رہا ہے، اور اگر 4000 کی کر سکتا ہے تو وہ خانقاہ سے ہو رہی ہے۔ یہ آگے اس کے مصارف پہ اور اس کی رینج پہ ہے، لیکن روایت ہمیشہ یہی رہی۔ بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد آ کے یہ جو وقف پراپرٹیاں بادشاہوں کی طرف سے یا حکومتوں کی طرف سے آستانوں اور خانقاہوں کو ملتی تھیں، یہ پھر جاگیر اور جائیداد میں تبدیل ہونا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد اس تباہی اور ہلاکت نے خانقاہ کا دنیا کی محبت رخ کیا ہے، جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں، جسے اقبال نے کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ یہ اس یعنی ان چیزوں کے اس طرح
حیت اور حیثیت ترجیحات بدل گئی نا، ترجیحات بدل لیکن گئی۔ حضور عصر حاضر میں بھی ہم جس ہستی کے ذکر اور عنوان اور جن کے طفیل ہم ساری بات کر رہے ہیں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی آپ کی بارگاہ میں آج بھی یعنی میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ سینکڑوں سبحان اللہ، بیوائیں اور یتیم یعنی ان کا گنج بخشی کا سلسلہ اور فیض جاری ہے اور کہ ہزار ان کے سال گھروں سے میں، جاری، ان کے گھروں میں ہزار یعنی سال لوگ سے جو جاری۔ تقسیم کرتے ہیں ان کا لنگر جاتا سبحان ہے۔ اللہ، داتا دربار ہاسپٹل ہے، جامع حجویریہ ہے ایک جی، بہت بڑا، یعنی یہ ایک یعنی میں سمجھتا ہوں زندہ مثال ہے، رول ماڈل ہے، رول ماڈل ہے ہمارے پاس الحمدللہ کہ جو بلکہ آستانے فالو کریں اس کو فالو کریں گے۔ اور بعض آستانے کر بھی رہے ہیں جی الحمدللہ، بعض جگہ رفاعی فلاحی کام بہت اچھے خانقاہوں سے ہو رہے لیکن ہیں۔ اس میں یہ پہلو بھی بالکل درست ہے کہ جو لوگ آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے تھے، بادشاہ پیش کرتے تھے، عمرا پیش کرتے تھے، زمینیں وقف کرتے تھے، تو میرے خیال میں، اور آپ بھی اس کی تائید فرمائیں گے، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ان بابا جی نے اس کو مخلوق کی خرچ خدمت کے کرنا ہے، لیے ہی رائے، وقف بالکل، کرنا، بالکل۔ اپنے لیے نہیں رکھنا ہونا۔ صحیح بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اور ریاستی عہدیدار تو بہت تھے ان کو دینے کے لیے اپنے ذاتی مقاصد، اور یہ ہمارے کام آئیں گے، جی، یہاں وہ بھی محض فی سبیل اللہ خدمت کی نیت سے دے رہے ہوتے کہ کچھ اجر و ثواب ہمیں بھی ملے مل گا، جائے، کچھ ان بزرگوں کی برکت سے یہ آگے خلق خدا تک، اور یہ بھی کہ ان ہستیوں پر، ان اولیاء پر ان لوگوں کا ایک اعتماد بھی تھا کہ یہ مستحقین جس طبقے کے، اعتماد کیا، وہ اپنی بخشش کا سامان سمجھتے تھے، ان کے ذریعے اگر خرچ ہو جائے، یعنی کئی پہلو قبول ہی فرما لیں تو بڑی بات، یعنی اس میں کئی پہلو جو ہیں ان حضرات کے یعنی دنیا داری سے دوری، اور بلکہ عقیدت کا پہلو بھی تھا، بعض مرید تھے عقیدت مند تھے، وہ اس لیے پیش کرتے کہ آپ ہمارے رہبر و مرشد کی حیثیت سے آپ کے ذریعے جائے تو ہمارے لیے سند۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خاص اسلوب کے مطابق ذکر اور تعارف اور رجوع اللہ کے اسباب ذکر کرنے کے بعد حضور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان نقل فرمایا ہے، اور حضور فیض عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سری سقطی اس کو اکثر اپنی دعا میں مطلب یہ کہ بطور دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ فرمایا کرتے تھے، عرض کیا کرتے تھے، اللہم مہما عذبتنی بہ من شیء فلا تعذبنی بذل الحجاب، کہ اے اللہ اگر قیامت والے دن عذاب ہی ہے، حضور عجز و انکساری دیکھیں، اگر عذاب ہی دینا ہے، منظور ہے، تو پھر اپنے جمال کے حجاب کا عذاب مجھے نہ دینا۔ حضور طلب دیکھیں، عجز و انکساری دیکھیں، اور حضوری دیکھیں۔ اب یہ بات جو ہے بے حضور شخص نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے جمال کا ذائقہ چکھا ہوا ہے، مفتی صاحب، جس نے لذت جمال چکھی ہی نہیں، اسے کیا پتا حجاب جمال کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمال آشنا ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں جمال کیا ہے، اور پھر جمال سے حجاب اور اس دوری کی تکلیف کیا ہے۔ لہٰذا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اہل حضوری ہیں، صاحب حال ہیں، صاحب مشاہدہ جمال الہی ہیں، تو ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مولا اب یہ جو مہربانی فرما دی ہے اس سے محروم نہ کرنا، اور کسی بھی صورت نہ کرنا، اور اس کے بدلے مجھے ہر چیز قبول ہے، اگر عذاب بھی ہے تو اس کے آگے ہیچ ہے، باقی چیزوں کمپیریزن کس درجے کا کر دیا ہے مفتی صاحب۔ طلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ طلب کس درجے کی، آخری بات ہے نا، اس سے آگے کچھ ہے نہیں، سبحان اللہ، دیدار الہی سے آگے کیا ہے جی؟ اور پھر اس میں بیس دیکھیے، کانفیڈنس دیکھیے، اور شریعت مطہرہ کی اسناد پیچھے دیکھیے کہ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت اہل جنت کے لیے ہوگی وہ کیا ہے؟ مشاہدہ دیدار الہی۔ میں ایک تو یہ چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی وضاحت ہمارے معزز ناظرین اور سامعین کے لیے یہ ہو جائے کہ اس میں جو ہم جمال الہی کی بات کرتے ہیں، جمال خداوندی کی بات کرتے ہیں، دیدار جمال خداوندی کی مشاہدہ ہے، تو اس سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جی، ایک اس کی صفات ہیں، ایک اس کے اسماء ہیں، ایک اس کے افعال ہیں، چار چیزیں مشاہدے کے لیے چار چیزیں ہیں۔ جی، یہ صوفیاء کے اس کے مشاہدات شروع ہوتے ہیں، اور یہ افعال سے شروع ہوتے ہیں۔ جی، پہلا درجہ ہے جب سلوک ابتدا ہوتی ہے تو آپ مشاہدہ افعال الہی میں جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کبھی کثرت میں وحدت، کبھی وحدت میں کثرت، تو حال کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اس کے جلوے نظر آنے لگے، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تو علم الیقین کی کیفیت میں آپ آتے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اشیاء سے، مخلوق سے خالق کی طرف جانا شروع کرتے ہیں،
یہ پہلا درجہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ تصویر سے مصور کی طرف توجہ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ مجاز سے مجاز سے حقیقت کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ رجوع ہوتا ہے۔ اب یہ جتنا کامل ہوگا مجاز میں اتنا ہی حقیقت میں کامل ہوگا، جتنا رسوخ اس کے اندر ہوگا، جتنی پختگی ہوگی، جس کو حقائق اشیاء کہا گیا، اللہ ہماری نل اشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ تو یہ مشاہدہ بھی ناقص نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا سیر سلوک اور سفر سلوک ناقص رہے گا، آپ کی رائے کامل نہیں ہوگی۔ بنیاد ہے نا، فاؤنڈیشن۔ فاؤنڈیشن۔ اس کے بعد پھر اسماء ہے، پھر اسماء کے فیوز و برکات جو ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء کے انوار و تجلیات ہیں، وہ آپ پر آپ کے ظرف کے مطابق کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کی صفات کا مشاہدہ شروع ہوتا ہے، اور صفات کا ایک دائرہ جو ہے مفتی صاحب وہ لامتناہی، آپ یہ تو ہمارے عقائد میں آپ جانتے ہیں، جی جی، تو پھر وہاں سمجھ آتی ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو یہ مشاہدہ اس آنکھ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ حسی آنکھ ہے، یہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جی، اس کے لیے آپ کو باطن کی آنکھ چاہیے، چشم فراست چاہیے، چشم قلب چاہیے، دل بینا چاہیے، گویا کہ یہ ایک قلبی واردات ہیں، قلبی واردات۔ قلبی واردات اس کے لیے ہیں، اندر کی آنکھ آپ کی روشن ہونا بے حد ضروری، یعنی آپ کا باطن ایکٹیویٹ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ سارا سسٹم رکھا ہے، وہ سارا سرکٹ فٹ کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو بغیر اس کو کیمرے ایکٹیویٹ کے کرنا کہہ ہے۔ دیا کہ آپ تصویر اتاریں، ایسا نہیں ہے۔ نہ۔ آپ کو لینس دیے ہیں، اسکرین دی ہے، پورے آلات دیے ہیں، پہلے آپ نے اس کو ڈسکور کرنا ہے، استعمال میں لانا ہے، ایکٹیویشن ہوگی، پھر اس کے بعد آپ اس پروسیس میں مشاہدہ جمال خداوندی، مشاہدہ جمال الہی سے طریقے سلوک میں اور تصوف میں کیا مراد لی جاتی ہے اور اس کے کیا مراحل ہیں، بڑا لطیف سا اور بڑا مختصر سا ذکر میں نے حضرت کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی بات اس پر ضرور کریں گے تاکہ یہ بات تھوڑا کھل جائے، اور پھر اس کے بعد حضور فیض عالم نے جو ارشاد نقل فرمایا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے ذکر کو ہم مکمل کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے کشف المحجوب شریف کے 11ویں باب میں حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جس میں ہم نے آپ کی ایک دعا کا ذکر کیا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت سری سقطی فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ضمن میں ہم نے وقفے پر جانے سے پہلے جمال خداوندی سے مراد اور اس کے جو درجات ہیں، حضور افعال، اور اس کے بعد پھر صفات، اور اس کے بعد آپ ذات پہ آتے ہیں۔ اب صفات کا جو دائرہ ہے مفتی صاحب لامتناہی ہے، ایک دائرہ صفت کا، ایک صفت کا وہ لامتناہی ہے، چاہے جائے کہ آپ نے اللہ کی تمام صفات، تمام یا کچھ صفات کا یہاں تک، اس لیے بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اپنی کسی ایک صفت کا مظہر بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک صوفیہ کا دامن نہ تھامیں گے عرفان رسالت کھل ہی نہیں سکتا آپ پر، حقیقت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ آ سکتی کہ وہاں نبی ایک صفت پہ کلیم ہے، ایک صفت پہ وہ مسیح ہے، کلمت اللہ ہے، خلیل ہے اور ذبیح ہے۔ ذرا اس ہستی کا اندازہ تو کیجیے جو تمام صفات کا مظہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور صرف صفات نہیں بلکہ ذات کا بھی۔ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ان ورقوں سے، حرفوں سے جب نکل کے صوفیہ والے دائرے میں آتے ہیں تو پھر اب مشاہدہ حقائق جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہو جاتا ہے، پھر ادراک چیزوں کا کس طرح بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اب صفات کے بعد پھر صوفی ذات پہ جاتا ہے کوئی، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے جی، کیونکہ مشاہدہ تجلی ذات جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ خاصوں کے لیے۔ ٹھیک، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ پہلے صفاتی تجلیاں عام تھیں، ذاتی تجلی کو لوگ ترستے تھے۔ اس امت میں جب ذات والے آ گئے، عین ذات والے آ گئے، تو عین ذات میں نگری در تبسمی، تو پھر یہ فیض عام ہوا، رسالت مآب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس امت پر یہ کھلا ہے، اور یہ اس کے فیض و برکات ہیں جو کشف المحجوب میں چھلک رہے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ یہ جو مشاہدہ جمال الہی کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ اس وسیلے کا فیضان ہے۔ ورنہ بڑے سے بڑا عابد و زاہد، بڑے سے بڑا ریاضت و مجاہدے والا، وہ تجلیات ذات تک بلا توسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، یہ طے ہے۔ ایک بڑا
پرکیف سا جملہ اس دعا کے ضمن میں جی حضور فیض عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جہنم میں جلوہ ذات کا مشاہدہ رہے، جہنم میں اگر جلوہ ذات کا مشاہدہ رہے تو کسی مومن کو بہشت یاد ہی نہ ہے۔ یاد ہی نہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ بات مشاہدے والا ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ دیدار حق کی اس قدر مسرت اور فرحت ہوگی کہ بلا جو ہے وہ بلائے تن اور عذاب جسم کا ہوش ہی کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، محسوس ہی نہیں کرے۔ یہ ہے حقیقت لذت، اور یہ ہے حقیقت انسانی، کہ جب حقیقت وہ روح انسانی۔ کہ جب وہ جمال خداوندی سے مستنیر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے مفتی صاحب، یہ تو عام مثال حدیث میں موجود ہے کہ جب شہید کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے اور پردے اٹھتے ہیں، دیدار الہی ہوتا ہے، ایک جھلک، جی ہاں، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ واحد یہ شخص ہوگا جو یہ خواہش کرے گا کہ مجھے دوبارہ جنت سے واپس بھیجا جائے اور پھر ایک زندگی دی جائے اور پھر میں وہ جان اللہ کی راہ میں قربان کروں اور پھر وہ حجاب اٹھے اور میں اپنے پروردگار کا دیدار کر لوں۔ تو آپ ذرا سوچئے جو مستقل اس دیدار کے اندر کیفیت میں ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است، یعنی وہ ہر سیکنڈ ہر لمحہ مرنے کو، شہید ہونے کو، جان دینے کو تیار تلا ہوا ہے کہ مجھے ایک جھلک میرے یار کی نصیب ہو جائے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اور قرآن پاک اسی کیفیت میں یعنی حضرت زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا جو یعنی کیا کیفیت ہوئی، کیا کیفیت ہوئی، وہ اس مادی ظاہری دیا یوسف علیہ السلام کے دیدار پر جو جی ہاں، دیدار یوسفی پر ریئیکشن کیا ہو رہا ہے کہ چھری ہے، سیب ہیں، سامنے حسن یوسف ہے، اور وہ خواتین جو ہیں وہ سیب کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ دیتی ہیں اور انہیں خبر نہیں ہوتی۔ یہ جمال یوسفی کا عالم ہے، اور جمال محمدی، جمال محمدی کا عالم کیا ہوگا، اور پھر جمال الہی کا عالم کیا ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، اللہ اللہ، اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، اے کمزن شو فدائے آن جمال۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سنت الہیہ ہے کہ اپنے محبوبوں کے قلوب کو اپنے جمال کے مشاہدہ میں اللہ رب العزت رکھتا ہے تاکہ وہ اس جو مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، اور جو ان کو کھانے پینے کے ترک پر یعنی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اتنے دن سے کچھ کھایا نہیں، یا ظاہری تکلیفیں ہیں، ظاہری جو تکلیفیں، آزار ہے، آزمائشیں ہیں، جو کچھ پیش آ رہا ہوتا ہے، وہ کون سی کمک اور سپورٹ آ رہی ہوتی ہے اور خفیہ انہیں کہاں سے انرجی مل رہی ہوتی ہے، وہ سمجھنے والا اشارہ یہاں بڑا ہی بلیغ اور لطیف اشارہ ہے۔ ابھی تو عند ربی، ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ وہ عین دار نمرود کے اندر جناب خلیل علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا، وہ مشاہدہ دیدار الہی کس درجے کا ہوگا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام۔ ابھی تو یہ مراتب سلوک میں، مدارج طریقت میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ یہاں ڈسکس ہو گیا اس کتاب میں۔ حضرت سری سکھتی رحمہ اللہ کے حوال میں داتا صاحب نے بیان کر دیا ہے کہ جو آخری درجہ پیک ہے، کلائمیکس ہے، کہ مشاہدہ جمال الہی کا کی لذت کا، اس کے سرور کا اسی دنیا میں آشنا ہونا۔ دیکھیے ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں، وہ یہی ہیں اور یہیں رہ کے اس سے لذت اٹھا رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور خواہش کیا ہے؟ اب مفتی صاحب یہاں میں ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی سب تو جنت میں جا کے محظوظ ہو لیں گے، انجوائے کر لیں گے، سری سکتی کیا کریں گے؟ وہی جو حضور فیض عالم نے، وہ تو انہیں تو یہی میسر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی ہاں، انہیں تو وہ سب کچھ یہی میسر ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر یہیں رہ کر آپ نے دنیا ہی میں یہ لذت اور یہ مزہ نہیں چکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام مکمل کر کے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے، اور یہی صوفیہ اسی پہ لاتے ہیں کہ بھئی صورت تک پہنچو گے تو پھر آگے حقیقت نصیب ہوگی نا، اگر صورت تک ہی نہیں پہنچے تو حقیقت کیسے نصیب؟ لہٰذا اولیاء اللہ نے اپنا ٹارگٹ یہ رکھا ہے کہ مولا مر کے جنہوں نے دیکھنا ہے وہ دیکھتے رہیں گے جا کے جنت میں، ہم نے یہی دیکھنا ہے، سبحان۔ اور اس کے لیے پھر اپنی ترجیحات سیٹ کرنی پڑتی ہیں، اس تعلق کے لیے
پھر آقا کریم علیہ السلام کا دامن تھام کے حضور علیہ السلام کا وسیلہ بنا کے اس ٹریک پہ چڑھنا پڑتا ہے جو اہل حال کا ٹریک ہے، جو اولیاء اللہ کا ٹریک ہے، جو اہل مشاہدہ کا ٹریک ہے، اور پھر وہ اس سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ یہ میں جہنم میں ہوں یا میں جنت میں ہوں، ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، مقصود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خصوصی انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کے قلب کی اور روح کی جو نوری غذا ہے وہ 24 گھنٹے ان کو میسر رہتی ہے، اور وہ وہی یا وہ انوار اسماء ہوتے ہیں، یا وہ انوار صفات ہوتے ہیں، یا انوار ذات ہوتے ہیں، اپنے اپنے حسب مراتب وہ ان کو میسر ہوتے ہیں باطن کو، لہٰذا وہ اسی کیفیت میں ہوتے ہیں، ابھی تو عند ربی، وہ فیضان انہیں نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پاک کو ایک دعا پر ختم کیا ہے، اور میں یہ یعنی جتنا ہم نے کچھ پیش کیا ہے اس میں اس انداز کے ساتھ یعنی تمام عرفاء اور صلحاء اور اولیاء اتقیاء اصفیاء کی جو ایک اجتماعی کہہ لیجیے بات ہے جو سب میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ حضور فیض عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفان کامل کی صدا اور دعا یہ ہے کہ ہر عذاب منظور ہے، ہر تکلیف منظور ہے، مگر اے اللہ اپنے جمال کے حجاب سے ہمیں محفوظ رکھ، اگر تیرا جمال ہمارے دلوں کی چشم حق میں مکشوف ہے تو پھر ہمیں کسی بلا و مصیبت کی پرواہ ہی نہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ مجھے پھر کربلا کا میدان یاد آتا ہے، سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس دنیا کے اندر ہی رہ کر اگر آپ نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھنا ہو تو پھر کربلا کے ایک نظارے کو دیکھ لیجئے، تسلیم و رضا کی اس معراج کو دیکھ لیجئے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ جن کے در کے فیض یافتگان کا یہ عالم ہے اس گھر والوں کا اپنا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ مقام ہمیں سمجھ آتا ہے جہاں بایزید بستامی رحمہ اللہ جیسے اولیاء کہتے ہیں نا کہ آپ فرماتے ہیں بارگاہ الہی کے اندر جب آواز آئی نا کہ بایزید کیا چاہتے ہو، تو آپ نے فرمایا اریدو اللہ ارید، آواز آئی یا بایزید ماذا ترید، کیا چاہتا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کچھ نہ چاہوں، کچھ نہ چاہوں، کچھ نہ چاہوں، یعنی میرا اپنا ارادہ ختم ہو جائے، اور یہ حال اور یہ کیفیت ہو جائے کہ چنین بساز کہ پیشے تو التجا نہ کنم، بوقت کرب و بلا ہم خدا خدا نہ کنم، یعنی کربلا بھی پیش آ جائے تو چیخو پکار نہ مچاؤں، ایسا تعلق ہو جائے، ایسی کیفیت۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں جب اس مقام پہ چلے جاتے ہیں نا مشاہدے پہ مفتی صاحب، تو پھر یہ ساری باقی چیزیں دنیاوی ضروریات ترجیحات سب پیچھے ہو جاتی ہیں، بلکہ اخروی بھی پیچھے ہو جاتی ہیں، ان کی ترجیح اول و آخر صرف یہ رہ جاتی ہے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اب کوئی اور چیز کہیں حائل نہ ہو جائے، کہیں خیال بھی نہ آ جائے، اپنے تصور میں بھی خود پہ بھی بدگمان رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کی لطافت و نزاکت کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اپنے یار کی بے نیازی اور استغنا کا بھی بہت خیال لحاظ ہوتا ہے کہ اب جو متوجہ ہے جو التفات ہے بس ایسے ہی رہے، اور ہر سرنڈر ہے اور سب آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ جو جلوہ ہے یہ ہم سے پوشیدہ نہ ہونے پائے، یہ میسر رہے، باقی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر مبارک میں آپ کی دعا کے ضمن میں مشاہدہ جمال خداوندی اور اس کی لذت اور ذوق اور اس کی دعا اور کیفیت اور اس کے اندر جو عالم استغراق میں پھر ایک سالک منازل طے کرتا ہوا اس قرب خداوندی کی معراج اور کمال کو پہنچتا ہے، تو وہاں چل کے پھر اس کی کیفیت اور اس کی کیفیات اور جذبات کس منتہا تک ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سا ذکر اور کچھ تھوڑی سی جھلک آپ نے حضور فیض عالم کے ارشادات کی روشنی میں سماعت کی۔ حضرت بہت بہت شکریہ، اور معزز ناظرین انشاءاللہ العزیز اگلا پروگرام ایک نئی شخصیت کے ذکر اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات اور ان کے صدقے سے کچھ مزید باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔